غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کی امید۔ غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل میں کیے جانے والے حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ کی جنگ کو 15 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 1200 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی اس جنگ میں 23 لاکھ آبادی والی غزہ کی پٹی تباہ ہو چکی ہے۔ ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے بہت سی کوششیں ناکام ہو چکی۔ اب ایک بار پھر قطر کی میزبانی اور امریکہ اور مصر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جن کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو غزہ میں جنگ بندی اور دوسرا حماس کے قبضے سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی۔ امریکہ اور مذاکرات میں شامل فریقین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اب تک سامنے آئی اطلاعات کے مطابق اس جنگ بندی کے کئی مراحل ہوں گے، جس میں سب سے پہلے حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو اس کے بعد رہا کرے گا۔ اسرائیلی فوجیوں کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے مستقبل اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پیر کے روز کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فریقین کسی معاہدے پر متفق ہونے کے قریب ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں ہم اس تجویز پر آخر کار اتفاق کے قریب ہیں جس کی تفصیل میں نے کئی ماہ پہلے پیش کی تھی۔ میں نے کئی سالوں کی پبلک سروس میں سیکھا ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانے۔ میں نے کل اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات کی ہے، میں نے آج قطر کے امیر سے بات کی ہے، میں جلد ہی مصری صدر السیسی سے بات کرنے کا منتظر ہوں۔ میں اس معاہدے پر اتفاق کے لیے سخت دباؤ ڈال رہا ہوں۔ یہ ایک ڈھانچہ ہے جو یرغمالوں کی رہائی کو ممکن بناتا ہے، لڑائی روکتا ہے، اسرائیل میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے ضروری امداد میں نمایاں اضافہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو حماس کی جانب سے شروع کی جانے والی اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ وہ جہنم سے گزر چکے ہیں، اتنے معصوم لوگ مارے گئے ہیں، اتنی کمیونٹیز تباہ ہو چکی ہیں۔ فلسطینی عوام امن کے مستحق ہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق چاہیے۔ اسرائیل امن اور حقیقی سلامتی کا مستحق ہے۔ یرغمال افراد اور ان کے اہل خانہ دوبارہ ملاپ کے مستحق ہیں، اور اس لیے ہم اس معاہدے پر اتفاق کے لیے فوری طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس جنگ بندی کے امکانات کے بارے میں اسرائیل میں کیا بات ہو رہی ہے اور غزہ میں فلسطینی اس معاہدے کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اسرائیل میں جنگ بندی کے امکان کے بارے میں بتائیے کہ حکومت اور میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور کیا گزشتہ سال جنگ بندی کے لیے جس معاہدے کی بات ہو رہی تھی اس سے کتنا مختلف ہے یہ؟ یہاں پر جتنے بھی میڈیا کرمی ہیں، جتنے بھی سب سے بات ہو رہی ہے، سبھی کی طرف سے جا رہا ہے، اور ہلکاروں کی طرف سے بھی اشارے میں بات صاف طور پہ جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے اب معاہدہ جو ہے وہ طے آئے گا، اور اس کو یہاں پر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے جو ہے اس کو لے کر کے مخالفت بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حکومت کا وہ ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ طے ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور ان کے قریبی جو جتنے ایڈوائزرز ہیں، مشیر ہیں، ان کے طرف سے جس طرح کی بات ہو رہی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے جو یہاں پر ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو کہ اسٹیو وٹکوف، جو کہ مشرق وسطیٰ کے سفیر بننے جا رہے ہیں، ان کے طرف سے جو دباؤ ڈالا گیا ہے بنجامن نیتنیاہو پر پچھلے ہفتے جب دونوں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد صاف طور پر یہ کہا گیا ہے اسرائیل کو کہ اب جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، یہاں پر جنگ بندی کرانی ہوگی، اور یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے، تو بے حد جو ہے یہاں پر ایک امید سی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر جو ہاسٹیجز جو یرغمال ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے ایسا محسوس ہو رہا، ان سے بھی بات کر کے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے جس طرح کی انہیں جو ہے جانکاری دی گئی ہے اس سے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پائے گا، اور جلدی یہاں پر شاید اس طرح کا اعلان ہو کہ یہ جو ڈیل ہے وہ طے ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یرغمالوں کی رہائی شروع ہوگی۔
تو ہریندر، کیا اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے مطلوبہ سپورٹ موجود ہے؟ جس طرح سے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ ابھی سخت گیر سیاستدان جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس جنگ بندی کے خلاف ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر شدت پسند تنظیمیں ہیں، جیسے کہ فائنانس منسٹر یہاں پر اسموٹرچ ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، یا پھر یہاں پر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں بین گویر، ان دونوں کے طرف سے اس کی مخالفت لگاتار ہوتی رہی ہے، لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت کے باوجود اس طرح کا اگر کوئی جو ہے اس طرح کی تجویز سامنے لائی جاتی ہے تو سیکیورٹی کیبنٹ میں وہ پاس ہو جائے گی، اسے پارلیمنٹ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ویسے پارلیمنٹ میں بھی، یہاں اسرائیلی کنیسٹ میں بھی اگر اس تجویز کو لایا جاتا ہے تو اس کا پاس ہونا جو ہے وہ لگ بھگ وہ تقریباً طے ہے، کیونکہ زیادہ تر جو تنظیمیں ہیں یہاں پر حزب اختلاف کی بھی جو تنظیم ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جس طرح کا اس طرح سے سپورٹ پورے کنیسٹ میں دکھ رہا ہے یا پھر سیکیورٹی کیبنٹ میں، تو ان کی مخالفت کے باوجود اس کا پاس ہو جانا بالکل طے ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی اسٹیبلٹی کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے یہ مانا جا رہا ہے کہ حالانکہ حزب اختلاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں گے بنجامن نیتنیاہو کی سرکار کو، لیکن وہ ایشو بیسڈ ہوگا، اور اگر اس ایشو کے بعد، اگر یرغمالوں کی رہائی کے بعد اور یہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے اور اس میں فلسطینی قیدیوں کی بھی رہائی ہوگی، تقریباً 1000 سے زیادہ قیدیوں کی رہائی کی بات چل رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ ایشو بیسڈ سپورٹ ہے تو یہ حمایت آگے بھی جاری رہے گی یا نہیں، اس کو لے کر کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو تنظیمیں باہر ہو جاتی ہیں، جو کہ طے نہیں ہے، کیونکہ اسموٹرچ نے صاف طور پہ کچھ نہیں کہا، تو سرکار جو ہے وہ مائنورٹی میں آ جائے گی اور اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو غزہ میں ہریندر کیا صورتحال ہے؟ فلسطینی کتنے پر امید ہیں اس جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں؟ دیکھیں، فلسطینیوں کا بھی جو ہے ادھر سے بھی اسی طرح کی بات جو ہے سننے کو مل رہی ہے۔ حماس اور باقی بھی وہاں جو شدت پسند تنظیم ہے، اسلامک جہاد جو ہے، اس کے طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اس کا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ گیا ہوا، اور اس بات چیت میں وہ بھی پوری طرح سے حصہ لے رہے ہیں، اور دونوں ہی تنظیموں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کی فتح ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جنگ کی وجہ سے ہی جو ہے ہزاروں قیدی جو کہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے رہائی کی، ان کی رہائی ہوگی۔ تو دراصل جس طرح کے معاہدے پر آئے ہیں ابھی جو طے پا رہا ہے، یہ ایک ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے کہ اس سمے یہ ہو رہا ہے، یہ بےحد ہی جو ہے بےحد ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک طرح سے اپنی اپنی جو ہے وکٹری جو ہے ڈکلیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی دباؤ کی وجہ سے اور مشرق وسطیٰ میں جس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں اس جنگ کی وجہ سے، جس میں اسے کامیابی جس طرح کی ملی ہے، اس کے دباؤ کے تحت جو ہے یہ امن معاہدہ طے پا رہا ہے۔ وہیں حماس اور باقی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، اسلامک جہاد، ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اپنے مقاصد میں ناکام رہا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کروایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے اور کتنی سپورٹ اسرائیلی حکومت کو جو ملنی چاہیے تھی وہ مل رہی ہے، اور غزہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنگجو اسرائیل سے تقریباً 250 اسرائیلی اور غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 90 سے زیادہ بھی حماس کی قید میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل ہمیں اسرائیلی شہر تل ابیب میں بنے ہاسٹیج اسکوئر لے جا رہی ہیں۔ میں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ایک ایسی جگہ آئی ہوں جہاں گزشتہ 1 سال سے لوگوں نے یرغمالوں کی یاد میں ایک کیمپ لگا رکھا ہے۔ اس جگہ کو ہاسٹیج اسکوائر کہا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کی شام شابات کے روز یہاں اس کیمپ میں یرغمالوں کے خاندان والے اور دوست احباب جمع ہوتے ہیں اور ان کی جلد واپسی کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ تو یہاں گزشتہ 1 سال سے مسلسل آ رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایشوز زندہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ ہم ایک ڈیل چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ یہاں غزہ میں حماس گروپ کے سرنگوں کی طرز کی ایک ٹنل بھی بنائی گئی ہے، جس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حماس کی قید میں یرغمال افراد کس طرح تنگ جگہ پر بغیر روشنی میں رہ رہے ہیں۔
यहाँ से आने वाली आवाज़ें वही सूरत-ए-हाल बयान करती हैं जो रिहा होने वाले लोगों ने आकर बताई हैं। इस सुरंग की दीवारों पर लोगों ने यरगमालों के लिए उम्मीद से भरे पैगामात भी लिखे हैं। इजराइल भर में यरगमालों की बाजियाबी के लिए मुतालबात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कई माह से मुतादिद मुजाहरे हो चुके हैं जिनमें वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी इंतज़ामिया पर तनकीद की जा रही है। गजा में हमास की वजारत सेहत के गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में 1200 लोगों की हलाकत और 250 अफराद के करीब जो यरगमाल बनाए गए। उसके बाद हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली इस जंग में 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी हलाक और 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। तमाम बरतानवी साइंसी जरीदे द लैंसेट में शाया होने वाली एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि अमवात की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में यानी इस जंग के 1 साल मुकम्मल होने तक गजा में शहरियों की हलाकतों की कुल तादाद मुमकिना तौर पर 70,000 से ज़्यादा थी और ये तादाद गजा के महकमा सेहत के उस वक्त के आदाद शुमार यानी तकरीबन 38,000 हलाकतों से 41% ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के रिसर्चर्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद में फ़र्क की मुमकिना वजूहात में गजा के सेहत और तिबी सहूलतों के ढांचे की तबाही के अलावा खुराक, साफ पानी, सफाई की शदीद किल्लत और बीमारियों के फैलाव जैसे अवामिल शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की तरफ से जारी नाकाबंदी और फ़ज़ाई हमलों की वजह से बीमारियों के फैलने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। गुज़िश्ता माह ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल ने जानबूझकर गजा में साफ पानी तक रसाई को मुनक़ता किया, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने के अलावा मुमकिना तौर पर मज़ीद हज़ारों अमवात हो सकती हैं। इसराइल इन इल्ज़ामात की तरदीद करता आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जंग बंदी हो जाए। ये तमाम फ़लस्तीनी अवाम की उम्मीद है। हमारी उम्मीदें इस जंग बंदी से जुड़ी हैं। हम तमाम फरीकों और आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो उठ खड़े हों और इस जंग बंदी पर अमल दरामद करवाएं जिस पर इत्तफाक किया गया था, ताकि हम अपने घरों को वापस जा सकें। हलाकतें और घरों की बहुत तबाही हो चुकी। जिन सानेहात के साथ हम रह रहे हैं उनकी हद हो चुकी। हम इस जंग को ख़त्म करके अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। गजा में जारी जंग ने गजा के अलावा खित्ते का भी नक्शा बदल कर रख दिया है। लबनान में मौजूद हमास की सबसे बड़ी हिमायती और ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह को भी इसराइल के हमलों ने इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, मगर इस लड़ाई के बाद लबनान में 2 साल के बाद एक सियासी हुकूमत भी तश्कील पा रही है, जिसके पहले मरहले में चंद दिन पहले लबनान के आर्मी चीफ मुल्क के सदर मुंतखब हुए और अब उन्होंने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह नवाब सलाम को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द किया है। माहिरीन के मुताबिक इन दोनों का इंतखाब हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है, जिसका मुल्क के इंतज़ामी उमूर में अहम किरदार रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के पड़ोसी मुल्क शाम में भी बड़ी तब्दीली आई और वहाँ बागी फोर्सेस अब दमिश्क पर कब्जा करने के बाद मुल्क चलाने के लिए दूसरे बागी धड़ों को साथ मिलाने और इलाकाई ताकतों से ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों में है। इस अहम तब्दीली के बाद इसराइल ने अपनी फोर्सेस शामी सरहद पर तैनात कर रखी हैं। शाम के बहुत से हिस्सों में गुज़िश्ता साल दिसंबर में बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक बागी दमिश्क में एक हुकूमत कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन शाम के शुमाली शहर मंबज में ज़मीन और वसाइल के कंट्रोल की कशमकश जारी है। आप सोचते होंगे कि गुज़िश्ता माह बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में खाना जंगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शुमाली शाम के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम शहर मंबज में अभी तक इसका खात्मा नहीं हुआ। अमेरिका की हिमायत याफ्ता कुर्द फोर्सेस की बनाई हुई सुरंगों का एक वसी जाल शहर के नीचे मौजूद है। उन्हें दिसंबर में इस इलाके से निकाल दिया गया था। शहर से 30 किलोमीटर दूर कुर्द फोर्सेस और अब मनबिज पर कंट्रोल रखने वाली तुर्किया की हिमायत याफ्ता सीरियन नेशनल आर्मी के जंगजुओं में लड़ाई जारी है। कुर्द फोर्सेस से कबल ये शहर दाइश के कंट्रोल में था, उससे कबल फ्री सीरियन आर्मी और उससे पहले इस पर असद हुकूमत का कंट्रोल था। हमने यहाँ मुकामी रहनुमाओं से बात की है और उनका कहना है कि हालिया हफ्तों में 20 से ज़्यादा शहरी रॉकेट हमलों और शहर के वस्त में 2 कार धमाकों में हलाक हो चुके हैं। उनका कहना है कि हालिया लड़ाई के दौरान बिजली और दूसरी सहूलतों के मुनक़ता होने की वजह से शहर की मईशत भी मुंजमद हो गई है। शाम के दूसरे बहुत से इलाकों में बहुत से ख़ानदान हुकूमत के खात्मे और उनके मुताबिक 14 साल से जारी खाना जंगी के इख्तिताम पर अब भी जश्न मना रहे हैं।
لیکن منبج میں فوجیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران لڑائیوں میں ان کے 100 سے زائد ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ منبج سے حیدر مرڈوک کی رپورٹ کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کسی ممکنہ معاہدے کے تناظر میں منگل کو تجویز پیش کی ہے کہ بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز اور اقوام متحدہ جنگ کے بعد غزہ میں استحکام قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس کے بدلے میں فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کو چاہیے کہ غزہ میں عام شعبوں جیسے بینکنگ، پانی، توانائی، صحت، اسرائیل کے ساتھ سول کوآرڈینیشن کی ذمہ داری اور عبوری انتظامیہ کے قیام اور اس سے چلانے میں مدد کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کو مدعو کرے۔ عالمی برادری فنڈنگ، تکنیکی مدد اور نگرانی فراہم کرے گی۔ عبوری انتظامیہ میں غزہ کے فلسطینی اور فلسطینی اتھارٹی کے نمائندے شامل ہوں گے، جنہیں غزہ کی کمیونٹیز کے ساتھ بامعنی مشاورت کے بعد منتخب کیا جائے گا، اور جیسے ہی ممکن ہو تمام ذمہ داری مکمل طور پر تبدیل شدہ انتظامیہ کو سونپ دی جائے۔ امریکن یونیورسٹی میں سینٹر فار اسرائیل اسٹڈیز کے اسکالر ڈین اربل نے کہا ہے کہ امریکہ میں نئی انتظامیہ کی آمد اور ہر روز بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حماس اور اسرائیل اس معاہدے کو قبول کر لیں گے، لیکن غزہ میں انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ فریقین کے درمیان یہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ وائس آف امریکہ کی رام عباسی نے ڈین اربل سے جاننے کی کوشش کی کہ ماضی میں ناکام ہونے والے معاہدوں اور اب جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ As you said, this deal has been presented یہ معاہدہ مئی کے آخر میں صدر بائیڈن کی جانب سے بہت واضح الفاظ میں پیش کیا گیا تھا، لیکن دونوں فریق حماس اور اسرائیل آگے بڑھنے اور اس پر اتفاق کرنے سے گریزاں تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید جانی نقصان اور یہ احساس کہ شاید ایک بہتر موقع ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب واشنگٹن میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک عہدے پر نہیں ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے مذاکرات میں شامل رہے ہیں اور فریقین پر واضح کر رہے ہیں کہ اگر وہ 20 جنوری تک جب ٹرمپ صدر بن جائیں گے کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ reach a deal by January 20th, the day in which Trump becomes president. تو اس نئے معاہدے کی کون سی شقیں ہیں جو حماس اور اسرائیل ماننے کے لیے بظاہر تیار نظر آتے ہیں؟ The details are still haven't come out in a very concrete way, but what it looks like is that تفصیلات ابھی تک بہت ٹھوس انداز میں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چند مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ جس میں 33 اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں 6 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی جس میں اسرائیل غزہ میں لڑائی روک دے گا۔ اسرائیل بھی مناسب وقت پر حماس کے قیدیوں کو رہا کرے گا جنہیں اس نے اسرائیل کے اندر قید کر رکھا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں حماس کے مزید قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں غزہ میں حماس کے زیر حراست باقی یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا۔ تو یہ 2 اہم ستون ہیں۔ تیسرے ستون کا تعلق ان 2 مرحلوں کے بعد سے ہے، یعنی جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے بعد پھر غزہ کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ then how to go about stabilizing Gaza. جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھے گی، اسرائیل، حماس اور امریکہ، مصر اور قطر کے ثالثیوں کو غزہ میں مستقبل کی گورننس کے مسئلے پر توجہ دینا ہوگی۔ امریکہ نے غزہ کے مستقبل کے انتظامات کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ تجویز کتنی پریکٹیکل ہے؟ This proposal that presented today once again by Secretary of State Antony Blinken. یہ منصوبہ جو آج ایک بار پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیش کیا ہے وہ جانا پہچانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فریقین اس پر اتفاق کریں گے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے منصوبے پر عمل کرے گی جو سبکدوش ہونے والی بائیڈن انتظامیہ نے تیار کیا ہے؟ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ آیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا ایک تجویز کے ساتھ آنا اچھا ہے، اور اس میں ایسے عناصر ہیں جو استحکام فراہم کرتے ہیں۔ غزہ میں عبوری انتظامیہ کا قیام، ایک عبوری سیکیورٹی فورس کا قیام حکمرانی کی صلاحیتوں کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن یہ فلسطینی اتھارٹی کو بہت مرکزی کردار دے رہا ہے جس پر اسرائیل کو اعتراض ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی اس کی حمایت کرتی ہے، اور یہ منصوبہ
فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح طریقہ کار کی بات کرتا ہے، اس پر بھی اسرائیل اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت جلد اس پر رضامند ہو سکتی ہے۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، مگر دوسری طرف فریقین کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں کہ یہ بہت پریکٹیکل ہے، اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ اس کی حمایت کرے گی یا نہیں۔ The parties involved, and also I wonder whether the Trump administration will support it or not. مشرق وسطیٰ میں چھڑنے والی اس جنگ کے تناظر میں لبنان اور شام میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ ان تبدیلیوں کو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ I think the main important thing here is the fact that Iran has been weakened. میرے خیال میں یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایران کو کمزور کیا گیا ہے۔ لبنان پر ایران کی گرفت اور شام میں اس کی موجودگی کو کمزور کیا گیا ہے، اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، اور پھر ایران شام اور لبنان کے معاملات میں اپنا بہت سا اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ لبنان میں ہم پہلے ہی اچھے آثار دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کی تعطل کے بعد صدر کا انتخاب ہوا ہے، ایک نئے وزیر اعظم پر اتفاق ہوا ہے۔ شام میں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ موجودہ باغیوں کا گروہ جس نے شام کا کنٹرول سنبھالا ہے وہ حالات کو کس طرح سنبھالتے ہیں، وہ شام کے انتظامات میں کتنے بہتر ہیں اور تمام مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں۔ لہٰذا یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا یہ گروپ جس نے شام کا کنٹرول سنبھالا ہے شام کے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ 54 سال کی اسد حکومت، اسد خاندان کا راج ختم ہوا ہے۔ اور آپ شام میں ترکی کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Turkey's role is extremely important because Turkey is very close. ترکی کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ ترکی شام کی قیادت کرنے والے نئے گروپ کے بہت قریب ہے، اور اس طرح ترکی کا اثر و رسوخ ہے، ترکی کو رسائی حاصل ہے۔ ترکی اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ شام میں آئندہ کیا ہوگا، اس لیے ترکی کا کردار مرکزی اور اہم ہے۔ Is central and important. تو ایک طرف ترکی کا کردار ہے، سعودی عرب اور اس کے علاوہ UAE اور باقی پلیئرز جو ریجن کے ہیں وہ بھی مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے جو طاقتوں کے توازن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ آگے جا کے کس طرح سے امپیکٹ کرے گی، اس حوالے سے تجزیہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیمز پہ بھی۔ دوسری طرف ایک برطانوی تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک تجزیہ کار نومی بایاکوف کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاہدہ ہوگا جو ہم غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈیل بہت پیچیدہ ہے، ان کے پاس چوائس تھی اور ایسا معاہدہ کر سکتے تھے جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا، جس میں فلسطینی قیدیوں کی ایک متفقہ تعداد کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جانا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت نے اسے ٹکڑوں میں کرنے کا انتخاب کیا اور اس معاہدے کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہی 42 دنوں کا ہوگا جس میں بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے، اس دوران دونوں جانب سے اشتعال انگیزی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ 42 دنوں کے بعد یہ اور بھی پیچیدہ ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر حتمی مقصد بالکل واضح نہیں اور یہ اینڈ گیم غزہ سے مکمل طور پر اسرائیلی انخلاء اور 2 ریاستوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہونا چاہیے تاکہ دونوں امن اور سلامتی سے رہیں۔ اگر منزل واضح نہیں اور اس کے لیے کوئی درست ٹائم فریم اور نفاذ کا طریقہ کار نہیں ہے تو ایک بار پھر جنگ کی طرف واپسی ہوگی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر میں آج کا دن بھی مذاکرات جاری رہے اور تقریباً 8 گھنٹے کے ڈیفرنٹ مذاکرات کے سیشنز ہوئے۔ ابھی تک کنکلوژن شاید نہیں ہو پایا، لیکن مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ مختلف طرح سے اس کو رپورٹ کر رہی ہیں۔ امید ضرور بنتی نظر آتی ہے اور تجزیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہمیں اب تک دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک جلد معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔